أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم رواہ البخاری و مسلم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، روزے کی قدر اور قیمت اور اس کا صلہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دستور یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن جو نیکی کرتا ہے ایک نیکی کے اوپر اللہ 10 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر ثواب کی صورت میں، بدلے کی صورت میں اس بندہ مومن کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف روزے کی قدر اور قیمت اتنی ہے، فرمایا کہ ان میں دستور اور میرا معمول تو یہ ہوگا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے بڑھا کر دوں گا، اور وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین انسان کے اخلاص اور اس عمل کی کیفیت کے مطابق انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا روزہ اس 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو اجر اور بدلہ دینا ہے اس سے مستثنا ہے کہ الا الصوم، فرمایا کہ روزہ جو ہے اللہ رب العالمین اور بندہ مومن کا ایک ایسا راز ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی بندے کے روزے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا الصوم، کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا جو ثواب دینا ہے ایک عمل کے اوپر ہی، روزہ اس سے الگ ہے، روزے کے اوپر میں اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا کروں گا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا خاص بدلہ دوں گا۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا پڑھنے میں دوسری بھی قراءت ہے، دوسری طرح بھی پڑھا گیا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، فرمایا کہ روزہ بندہ مومن نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ خاص میری ہی ذات ہے۔ تو سمجھیے کہ جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے مل جاتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ، اس بندہ مومن نے جائز خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکا اور جائز کھانوں سے اپنے آپ کو روکا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا میری وجہ سے ہے، تو اب اللہ رب العالمین روزے دار کو 2 خوشیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا للصائم فرحتان، کہ 2 خوشیاں اس بندہ مومن کو جو روزے سے ہوتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ملتی ہے، اور دوسری جب یہ روزے دار اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کی ملاقات ہوگی، فرمایا اللہ رب العالمین کی ملاقات کے وقت اسے جو ہے وہ خوشی ملے گی جو کہ غیر روزے دار کو نہیں ملے گی، اور ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو سی نکلتی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور اس کی قدر